السلام علیکم۔ پروگرام اور سنائے کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ڈاکٹر ساجد خاکوانی سے۔ خاکوانی صاحب جو ہے لکھنے لکھانے کے حوالے سے اور پڑھنے پڑھانے کے حوالے یعنی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اور ادب سے ان کو لگاؤ ہے، اسلامیات ان کا سبجیکٹ ہے۔ تو پرانے دوست ہیں، ایک تنظیم چلاتے رہے ہیں اور بڑی فعال تنظیم ہے، مختلف موضوعات ہیں، بڑا تواتر سے، بڑی باقاعدگی سے نہ صرف خود سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں۔ آج ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی سرگرمیاں کیسے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمد للہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، بات بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن میں اس ملاقات جو پہلی ملاقات ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ساری یادیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کی تنظیم کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ پہلے تو بہت شکریہ جی، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، بڑی مہربانی، بہت آداب۔ جنوری 1993 میں نے اسلام آباد میں اپنے تدریسی فرائض کا آغاز کیا تھا، ایک سرکاری کالج میں۔ وہاں ہمارے ساتھ ایک کلیگ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ڈاکٹر اعجاز حنیف۔ تو وہ اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی تھے اور پی ایچ ڈی بھی تھے، اور اس زمانے میں وہ ایک تنظیم چلایا کرتے تھے فکری تحریک کے نام سے۔ تو ان کے ساتھ تعارف ہوا تو میں ان کو داد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے کہ انہوں نے چھپے ہوئے ادبی جراثیم کو پہچان لیا۔ انہوں نے اپنی تنظیم میں مجھے شامل کیا، ان کی فکری تحریک میں جانا شروع ہوا۔ وہاں میں نے اپنے مقالات پیش کیے، مضامین پیش کیے، باقاعدگی سے ان کا اجلاس ہوا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی تحریک کا مجھے جوائنٹ سیکرٹری بنایا، میں بحیثیت جوائنٹ سیکرٹری کا کام کرتا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے سیکرٹری بنا دیا فکری تحریک کا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1 سال تک ہم ان کے ساتھ مل کر فکری تحریک کی ہفتہ وار تنقیدی نشستیں کرتے تھے اور بڑے بڑے پروگرام بھی کرتے تھے۔ بس یہ آغاز تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب تک کسی نہ کسی طرح لکھنے پڑھنے کا سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ یہ تحریک، یہ جو تنظیم ہے آپ کی قلم کاروان، قلم کارواں، جی، اس چونکہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ڈاکٹر اعجاز حنیف کے ساتھ میری وہ پہلی ہی ملاقات تھی۔ مجھے حمید کیسر صاحب نے، میری کتاب آئی تو کہنے لگے یار اعجاز حنیف سے ملے ہو، تم افسانہ لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا۔ کہتا یار تم اسلام آباد میں ہو کے اعجاز حنیف کو نہیں جانتے اور نہ ملے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر مجھے ایڈریس بتایا، رابطہ نمبر دیا، تو ان کے توسط سے، ویسے تو حمید کیسر صاحب کی کافی احسانات ہیں، میرے محسن ہیں، لیکن اس حوالے سے انہوں نے مجھے ان سے متعارف کروایا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا اجلاس ہوتا ہے پتہ نہیں منگل والے دن یا جس روز بھی ہوتا تھا ہفتہ وار، تو آپ اس میں آ جائیں، وہاں ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے وہاں میری آپ سے بھی پہلی ملاقات ہوئی، یہ سن 2000 کی بات ہے۔ اچھا، میری کتاب آئی بھی تھی یا بس آنے والی تھی، بلکہ آ چکی تھی، تو اس پہ اس وہ اجلاس میں نے اٹینڈ کیا۔ وہاں بڑا اچھا اجلاس تھا، ظاہر بات اس میں آپ بھی تھے، آپ سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر وہ 1-2 اجلاس میں نے وہاں اٹینڈ بھی کیے اور ان کے ساتھ تعلق پیدا ہوا۔ اور سیکھنے سکھانے والے تھے، کیونکہ کسی کو کچھ آتا ہے تو کوئی سکھاتا ہے نا کسی کو۔ تو وہ میرے ان سے پھر وہ بیمار ہو گئے، کوریا سے آئے تھے۔ میں عرض کروں نا، یہ حمید کیسر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، G8 میں جب میں نے ان کا اجلاس اٹینڈ کیا ایک ہوٹل میں، تو اس وقت حمید کیسر صاحب سیکرٹری تھے۔ میں ان دنوں اسلام آباد نیا نہیں آیا تھا، پہلی ملاقاتیں تھیں ان لوگوں سے۔ پھر وہ سیکرٹری رہے، وہ بھی میاں والی کے تھے، ہم ملتان کے ہیں، تو وہ بھی ہمارا ایک تعلق خاطر نکل آیا، ہم آپس میں سرائکی بولتے تھے۔ وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں حمید کیسر صاحب، جہاں بھی ملتے ہیں۔ پھر حمید کیسر صاحب کے بعد پتہ نہیں پھر اور کون سیکرٹری بنے، پھر میں سیکرٹری بنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے ہمیں اس لائن پر لگایا۔ ڈاکٹر اعجاز حنیف میں بہت پوٹینشیل تھا ان کے اندر، خود صاحب کتاب تھے،
اور آپ نے صحیح کہا کہ بالکل وہ دوسروں کو سکھاتے تھے، اور بیمار ہوئے، کینسر ہو گیا انہیں، اپنی وفات سے پہلے انہوں نے دوسری پی ایچ ڈی کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی میں اپنی رجسٹریشن کروا لی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے رجسٹریشن کروا لی ہے، بس ابھی کام شروع ہوا چاہتا تھا کہ بیماری نے انہیں آڑے ہاتھ لیا، اور پھر وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال ہم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے وہ ان کے استاد کا درجات بھی مقام بلند رکھتے ہیں۔ فرمائے۔ میں تھوڑی سی ایک بات، وہ آپ نے چونکہ یاد دلا دیا، آپ نے سٹارٹ ہی ایسی شخصیت سے لے لیا۔ انہوں نے میری کتاب کے اوپر لکھا تھا، اچھا، گڈ بائی ماشاء شہر نو کے اوپر، اور انگریزی میں ایک مضمون لکھا تھا، اچھا، اور حوصلہ افزائی بھی کی، اور بتایا کہ، اور پھر مجھے گھر بلایا، وہ پشاور موڑ پہ جو ان کا گھر G9 تھا، کے اندر گھر G9 تھا۔ کے اندر، اور کچھ تجاویز بھی تھیں، پھر کچھ ڈسکشن بھی تھی، جو نوجوانوں کو جیسے کرتے ہیں نا کسی راہ پہ ڈالتے ہیں، اس طرح سے مختلف حوالوں سے، مذہبی حوالوں سے بڑی ڈسکشن ہوئی۔ تو وہ لاسٹ ٹائم بس میں نے ان کو ان کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے میں ان کو پمز میں ایک دو دفعہ گیا، ملاقات تو رہی تھی، لیکن جب وہ پمز میں ایڈمٹ ہوئے تھے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، اچھا، عیادت کے لیے گیا تھا۔ وہ آخری ملاقات تھی میری۔ اسی طرح وہ موٹیویٹیڈ تھے، میں نے وہی قائد اعظم یونیورسٹی میں کہا یار میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں تو میں نے یہ کرنا وہ کرنا، اور آپ کے ساتھ پھر یہ ہے وہ ہے، یہ کام یہ لکھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہو، آپ تنظیم میں آئیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ تھا سلسلہ، بڑی اچھی یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب آپ آگے بتائیں کہ وہ قلم کارواں انہوں نے جو ان کے بانی تھے، تو پھر آگے چلتا گیا، آپ اس کو پھر لے کے کیسے چلے؟ ان کی تو فکری تحریک تھی، پھر کچھ اور لوگوں نے قلم کاروان کے نام سے ایک تنظیم بنائی، مجھے اس میں انہوں نے بلایا، پھر یہ دونوں تنظیمیں ساتھ ساتھ چلنے لگیں، قلم کاروان بھی اور فکری تحریک بھی۔ لیکن اس زمانے میں پھر قلم کاروان کے سال میں 2-4 کو بڑے بڑے پروگرام کو مشاعرے کو نشستیں ہوا کرتی تھیں، باقاعدگی سے نہیں ہوتی تھیں۔ پھر اعجاز حنیف تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر بڑا وقت گزر گیا، 8-10 سال گزر گئے، اس دوران میری پی ایچ ڈی کی مصروفیات رہیں، میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی، اور پھر میں اس کالج میں ٹرانسفر ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ 2012 میں پھر ہم نے قلم کاروان کی، یا 2012 کے آخر میں یا 2013 کے شروع میں ہم نے ہفتہ وار نشستیں شروع کیں قلم کاروان کی، ادبی نشستوں کے نام سے۔ وہ الحمدللہ اب تک چل رہی ہیں، اور G6 کے اندر ہماری بیٹھک ہوتی ہے، وہاں ہر منگل والے دن ہم ملتے ہیں، اور دانشور، ادیب، صحافی، شاعر، افسانہ نویس، اور یہ جو انشائیہ نگار، یہ لوگ آتے ہیں وہاں۔ ہم نے بس ایک ہی شرط رکھی ہوئی ہے کہ تحریر پیش ہوگی۔ اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں موضوع پر خطاب کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنا کوئی کنٹریبیوشن شیئر کریں، آ کر اپنا انٹیلیکچوئلزم شیئر نہ کریں۔ تو ہم نے ایک ہی شرط رکھی ہوئی ہے، لوگ آتے ہیں، تحریر پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں پھر اس تحریر پر سوال جواب اور نقد و تبصرے، اور پھر صدارت خطبہ ہوتا ہے، مشاعرے بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اور اس طرح کی عورت بھی تحریکات جس طرح ہوتی ہیں ہمارے ہاں بھی وہ پروگرام چلتے رہتے اور ہیں۔ یہ سن 2012 سے لے کے ہاں، سن اب تک 2023 تک ریگولرلی یعنی ریگولرلی ہو باقاعدہ؟ رہا ہے۔ رمضان میں ہم معطل کر دیتے ہیں، ہاں جیسے چلیں، آج کل، ہاں وہ تو ممکن نہیں رہتا، شام کا وقت وہی تراویحوں کا اور نماز کا وقت، افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ یہ کرونا کے دوران جب کبھی کہیں انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں تو وہ ایک آدھ مس ہوا تھا، لیکن پھر ہم آن لائن آ گئے، تو آن لائن کا تجربہ ہمارا بڑا اچھا رہا۔ بہت سارے دوستوں کی رائے تھی کہ اسے آن لائن لے جایا جائے، لیکن قلم کاروان وہاں اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 ادبی نشستیں ہم کرتے ہیں آن لائن، ایک سیرت النبی کے حوالے سے اتوار والے دن، اور ایک فکر اقبال کے حوالے سے بدھ والے دن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے ادب کے حوالے سے؟ آپ کس صنف سے وابستہ ہیں اور آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ نثر میں طبع آزمائی کرتا ہوں، اور نثر میں بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ میں دینیات کا، بنیادی طور پر دینیات کا طالب علم ہوں، تو میں اپنے میدان کو نہ چھوڑوں۔ چنانچہ تاریخ کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے، یا کسی اور دینیات، بہت بڑا میدان ہے، جی بہت بڑا بالکل، اس میں میدان ہے۔ کوئی شک نہیں۔ اس کے اندر معاشیات بھی ہے، سیاسیات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، تاریخ بھی ہے، دوسرے ادیان بھی ہیں۔ پچھلے رمضان میں نے 4-5 دیگر ادیان میں جو روزے کا تصور ہے ان پر مضامین لکھے تھے، وہ پھر میں نے یار لوگوں کو، مہربانوں کو بھیجے، انہوں نے مطالعہ کیے، بڑی اچھی فیڈ بیک آئی۔ اسی طرح میں نے
9 یا 10 دیگر مذاہب میں جو تعلیم کا تصور ہے، تعلیم کے جو ان کے تصورات ہیں، ان پر میری کتاب میری ہارڈ ڈسک میں موجود ہے، ابھی آئی نہیں ہے اور وہ انگلش میں ہے۔ میری کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے چھپ جائے، پھر میں خود ہی اس کا اردو ترجمہ بھی کروں اور وہ بھی سامنے لاؤں۔ تو یعنی نثر کے اندر میں بس میری یہ تحریریں نثر سے تعلق رکھتی ہیں، نظم یا شعر یا غزل یا نعت یا حمد، اس کے ساتھ ایک سننے کی حد تک تو تعلق ہے، لیکن کبھی اس کے اندر میں نے قلم نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے، کوئی اس حوالے سے آپ کی کوئی ایوارڈ بھی ملا ہے یا کچھ اس قسم کی کوئی اسناد وغیرہ بھی؟ ایم اے میں مجھے دوسری پوزیشن تھی، یونیورسٹی میں سلور میڈل ملا۔ پھر اس کے بعد یہاں 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس ہوتی ہے، وہ چونکہ میرے اپنے تعلیمی میدان کا ایک حصہ ہے، سیرت بہت بڑا حصہ ہے یہ، تو 2 بار مجھے اس میں سیرت ایوارڈ ملا 12 ربیع الاول والے دن، اور وہ میرے لیے، میں اسے یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اسے بہت فخر بھی کرتا ہوں اس پر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے طالب علموں کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ پھر ان کے وہ جو مقالات سیرت ہے وزارت مذہب نور کی، انہوں نے اس میں شائع بھی کیا، میری پبلیکیشن بھی کاؤنٹ ہوئی وہ۔ اور اس طرح باقی تو بہت ساری ہمارے کالج میں بھی کئی دفعہ ہمیں ایوارڈ دیے ہیں، اور بھی تنظیموں نے ایوارڈ دیے ہیں، لیکن جو سیرت کا قومی سیرت کانفرنس کا جو قومی ایوارڈ 2 دفعہ مجھے ملا، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بلا ادا کروں، شبہ وہ ایک اعزاز ہے، اور وہ میری ایک پہچان بن گیا۔ بلا شبہ۔ ہاں جی۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو گروپوں میں یا اخبارات میں جو آپ مذہبی حوالے سے، سوشل حوالے سے جو لکھتے ہیں مضامین، ان کو بھی کوئی کتابی شکل دینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ارادہ ہے، لیکن ارادے کی حد تک کی ہے۔ میرا اندازہ ہے کم از کم بھی کو 8-10 کتابوں کا مواد تو تیار ہوگا۔ میں نے وہ کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، جو اقوام متحدہ کے ایام ہوتے ہیں، خواتین کا دن ہے، یتیموں کا دن ہے، مہاجرین کا دن ہے، تو سارا سال ان کے دن چلتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے ایک لسٹ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے جس میں سب ملکوں کے قومی ایام لکھے ہوئے بھی، کس کس تاریخ کو، جیسے 14 اگست پاکستان کا قومی دن ہے، اور اسی طرح تاریخی واقعات کی بھی ایک لسٹ پوری کی پوری ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے بھیج دی تھی، جس میں ہجری تاریخوں کے واقعات بھی ہیں اور عیسوی تاریخوں کے واقعات بھی ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے ایک ٹارگٹ انسان کے سامنے آ جاتا ہے کہ اب فلاں تاریخ آ رہی ہے اور فلاں واقعہ اس پر رونما ہوا تھا، تو اس پر اظہار خیال کیا جائے، تو وہ پھر اس پر قلم اٹھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہی جی بلا شبہ۔ ہاں جی، تو اس پر پھر میں لکھتا ہوں۔ پہلے میں صرف اخبارات کو بھیجتا تھا، اور میں مدیران کا مشکور ہوں کہ وہ میری ٹوٹے پھوٹے جملے بہرحال اپنے اخباروں میں اور بڑے اچھے کلر پیجز پر شائع کر دیتے تھے۔ پھر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ تم واٹس ایپ گروپس میں بھی بھیجا کرو، پھر میں نے وہاں بھی بھیجنا شروع کر دیے کہ یہ ایک ابلاغ ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ اور میں ایک چیز اس میں ضرور بتانا چاہوں گا، اور وہ ہماری قومی زبان کے حوالے سے ہے، کہ جتنے بھی میرا جو بھی سورس ہے وہ 100% انٹرنیٹ کا سورس ہے، اور اس میں 100% نہیں تو 90-95% جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں وہ بدیسی زبان میں ہوتی ہیں، انگریزی زبان میں ہوتی ہیں، اور مجھے اسے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے بعض اوقات بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو قومی زبان میں پہلے کبھی نہیں لکھی گئی، کبھی ان کا تعارف موجود نہیں ہے، لوگ ان سے آشنا نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، وہ میرے سبب سے اللہ تعالیٰ میری قوم کو پہنچا رہا ہے، تو یہ میرے لیے ایک بڑی اچھمبے کی بات بھی ہوتی ہے، اور میں اس پر ذاتی طور پر بڑی خوشی بھی محسوس کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی مفید معلومات جو ہیں وہ